حضور غوث الثقلین حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے سنا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک عجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت و نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، اے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے فرزند اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے 7 دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور میں نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معارف کے موتیوں کے لیے غوطہ لگاتا ہے، پھر وہ ان کو سینے کے کنارے کی طرف نکال لاتا ہے۔ اس کی زبان کے ترجمان کا تاجر بولی دیتا ہے، پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ عز و جل نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے جو طاعت کی عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم سن 521 ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سن 521 ہجری سے سن 561 ہجری تک 40 سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ حضرت ابراہیم بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی۔
یعنی دور اور نزدیک والوں کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شرکائے اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے فرماتے کہ چپ رہو تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی نہ سنائی دیتا تھا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس شریف میں کل اولیاء علیہم الرحمہ اور انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور حبیب رب العالمین عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تھے، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے، اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تھی تو ان کو بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحراوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی، پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی قدس سرہ النورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہم حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی ہے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے، اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے، اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔
ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدہ سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی ہے۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔